السلام علیکم ناظرین، دنیا ولاگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم صاحبہ جب سے انہوں نے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک ان کا ایک ہی موٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی سطح پر بھی جو عدالتوں میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس سے نہ صرف وکلاء بلکہ سائلین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور خاص طور پر سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بوگس مقدمات آ جاتے تھے سامنے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پٹیشنر کون ہے اور کہاں سے ہے، اس کا کیا ڈیٹا ہے، تصویر کہاں پر ہے اس کی، تو یہ ساری چیزیں اب انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ اس وقت وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل عرفان صادق تاڑر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کرنے سے پہلے ایک میں بات واضح کر دوں کہ یہ بنیادی طور پر جو کام ہے یہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، سائلین کی آسانی کے لیے ہے، اور خاص طور پر جو جعلی وکلاء ہیں ان کو روکنے کے لیے ہے تاکہ جو بوگس مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں دائر نہ ہو سکیں۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ السلام علیکم طاہر صاحب، آپ نے اس پروجیکٹ کو دیکھا ہے؟ سر بالکل، میں نے اس پروجیکٹ کو دیکھا، میں نے ڈیپلی دیکھا اس پروجیکٹ کو۔ کیا ذرا بتائیں نا وکلاء کو کہ یہ پروجیکٹ ہے، کیونکہ وکلاء کے اندر نا کنفیوژن چل رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ پتہ نہیں کیا چیز ہو جائے گی، کہیں اجلاس بلا لیا گیا ہے، کہیں کیا۔ تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ کیا ہے اشفاق صاحب، ہمیں سب سے پہلے سوشل میڈیا کی جو خبریں ہیں اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ معاملہ یہ پہلے بھی چل رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جب کیس فائل کرتے تھے آپ ایک انفارمیشن شیٹ ساتھ لگاتے تھے۔ انفارمیشن شیٹ میں آپ نے نام لکھنا ہے، آئی ڈی نمبر لکھنا ہے، سیل نمبر لکھنا ہے، یہ پٹیشنر یا پلینٹف کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کرنی ہے۔ وہ فارم جب کیس فائل ہوتے ہیں انکمپلیٹ سبمٹ ہو جاتا ہے۔ اب آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا وہ فارم کمپلیٹ کریں۔ فارم کی کمپلیشن پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ سارے خالی چھوڑ دیے جاتے تھے، بس موٹا موٹا ایک شناختی کارڈ کی کاپی لگائی اور سائل کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو ہمارے درمیان مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے کہ بایو میٹرک، وہ بایو میٹرک نہیں ہے۔ یہ ہمیں دوستوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب کئی بارز میں اس پہ ہوسٹ کیے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ اس لارڈشپ نے اس کے اندر جو کیا ہے، آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے، انہوں نے کہا جی جتنے بھی لوگ جو مدعی ہیں کیس فائل کر رہے ہیں وہ اپنی فریش پکچر، وہ کس طرح فرض کریں میرا اسٹینو دعویٰ لکھ رہا ہے، اس اسٹینو کے پاس وہ اپنا ویب کیم سے وہ تصویر لے گا، اس دعوے کے اوپر وہ فکس کر دے گا۔ یہ ہے میکسیمم۔ نام آلریڈی آپ دے رہے ہیں، اس کا سن آف بھی دے رہے ہیں، اس کا آئی ڈی نمبر بھی دے رہے ہیں، سیل نمبر بھی دے رہے ہیں۔ مین ایپلیکینٹ پٹیشنر پلینٹف جو کیس فائل کر رہا ہے اس کی آل ٹو گیدر ڈیٹیل آلریڈی اس انفارمیشن شیٹ پہ موجود ہے۔ صرف اور صرف ایڈیشن دو تین چیزوں کی ہے، اس میں ایک ویب کیم کے ذریعے پکچر کی ہے۔ ویب کیم کے پکچر کے لیے آپ کو پرسنلی پلینٹف کو یا مدعی کو کورٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہیں ڈی ایچ اے میں بیٹھا ہے، کسی دوسرا سٹی میں بیٹھا ہے، وہ اپنے اسٹینو کو ویب کیم سے تصویر دے گا، ویب کیم کی تصویر جو ہے اس کے دعوے کے اوپر فکس کر دی جائے گی۔ اس وجہ سے ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے دوستوں کو، بارز کو، رسپیکٹیو ممبران کو، کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کا بایو میٹرک ہونا ہے، بایو میٹرک ان پرسن وزٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میری بھی جو میری رجسٹرار صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا، رجسٹرار صاحب نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ اس کو پرسنلی وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے کسی قسم کی بایو میٹرک سسٹم میں اس کی تھم امپریشن کے ذریعے حاضری نہیں لگنی یا اس کی بایو میٹرک ایکسیس نہیں ہونی، صرف اور صرف اس کی تصویر جو ویب کیم کے ذریعے ہونی ہے وہ وہیں پیسٹ ہو جائے گی، دیٹ سفیشینٹ۔ یہ بھی معاملہ کیا ہے اشفاق صاحب، دیکھیں لاہور کے اندر، باقی سٹیز کے اندر، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ اس سے پہلے جب یہ پکچر اس طرح سے نہیں لی جاتی تھی تو کیا مسائل تھے؟ سر مسائل یہ تھے کہ کئی ایسے کیسز فائل ہو جاتے تھے کہ جس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈولنٹ کیس سے بچنے کے لیے وہ بندہ فرض کرے فارن کنٹری میں ہے، کوئی اوورسیز ہے، وہ پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے، کسی دیگر سٹی میں ہے، تو یہ ویراسٹی کے لیے، جینونیس آف کیسز کی فائلنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کی تصویر لگ جائے، اور یہ کوئی لینگتھی پروسیجر نہیں ہے۔ یہ تو سمجھو اس نے کہ موبائل کیمرے کے سامنے، ہر بندے کے پاس موبائل کیمرہ موجود ہے، ویب کیم کے سامنے آنا تصویر بننی ہے، خود اس نے پیسٹ کرنی ہے، یہ وہیں اور اسی طرح سے پرنٹ نکل آئی ہے۔ کہیں پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برانچ وزٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ جو رجسٹرار صاحب کے مطابق جو ہمارے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہاں پہ جا کے بایو میٹرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سائلین کے لیے ہے کہ جو اس سے پہلے مقدمات درج ہوتے تھے
شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فائل تصویر ایک اٹھا کر لگا دی جائے تو اس سے بھی کام چل جائے گا. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ فریش تصویر آپ کی لگے گی تھرو ویب کیم اور پھر اس کا پرنٹ نکل آئے گا پٹیشن کے اوپر. کیوں سر؟ دیکھیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ویب کیم کی تصویر بننی ہے, وہ پرنٹ نکل ہے, اسی دعوے کے اوپر لگ جانا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب جب سے آئے ہیں چیف جسٹس, یقین کریں جتنے بھی پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں, پائلٹ پروجیکٹ, اچھے پروجیکٹس, اور وہ سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جتنے بھی ہمارے پرابلمس تھے ماضی میں دیکھیں وہ اب فیوچرلی ڈے بائی ڈے سالو ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ بار لیول پہ کہ وہ جتنے کام کر رہے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فالس لیٹیگیشن کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے موجودہ پروجیکٹ بھی جو ہے اس سے فالس لیٹیگیشن رک جائے گی. اور دوسری بات, جو وکلا تنظیمیں اس وقت پورے پنجاب میں ہیں ان کو اب کیا اس سے متعلق, اس پروجیکٹ سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہائی کورٹ کی ہے تھرو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور, اس کے مطابق میں ویسے یہ کہوں گا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ پہلے کوئی بھی انفارمیشن آئے اس کو پہلے تصدیق کریں, اس کی پہلے متعلقہ بار کونسل سے تصدیق کریں, ہائی کورٹ سے کریں, اور پھر کوئی اگلا سٹیپ لیں. سر جی میں کہتا ہوں ابھی جو ہائی کورٹ ہمیں بتا رہی ہے, رجسٹرار صاحب بتا رہے ہیں, اس کے مطابق یہی انفارمیشن ہے, بایو میٹرک والی کوئی بات نہیں ہے. تو بایو میٹرک والی بات ہی نہیں ہے تو اس پہ ہمارا احتجاج تو بنتے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہائی کورٹ کی سائٹ پہ جا کے ان کا دیکھیں نوٹیفیکیشن کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویب کیم کے ذریعے صرف تصویر لگنی ہے, کسی قسم کی بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے. جب بایو میٹرک کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہماری بار اس چیز کو تو سپورٹ کر رہی ہے, ویب کیم کی تصویر ہی لگنی ہے, پہلے آئی ڈی لگتا ہے, اب تصویر ویب کے ذریعے لگ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں شفافیت آئے گی, ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو خاص طور پر جو بوگس کیسز ہیں اس کا رجحان بھی ختم ہو. سر بالکل, دیکھیں ایک بندہ اس کی اویلیبلٹی چیک کرنی ہے نا کہ وہ اویلیبل ہے نہیں ہے. جب اس کی فریش پکچر لگ جائے گی اس دعوے کے اوپر, دیکھیں نا ہوتا یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جو پٹیشنر ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے, اور وہ کہیں ہے. اشفاق صاحب ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک ریشو ہے لیٹیگیشن کی کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بھی کچھ ایسی انفارمیشنز آئی ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بیاف پہ کیسز فائل ہو رہے ہیں. تو ایک بندہ زندہ ہے نہیں ہے, اس کے نالج میں ہے نہیں ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں اس کی ویریفیکیشن کے لیے اگر اس کی تصویر لگ جائے گی ساتھ دعوے کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں اس سے شفافیت ہوگی, اور اس کو پتہ بھی چل جائے گا کہ میری طرف سے کوئی کیس تو نہیں فائل ہوا نا. میں سمجھتا ہوں اس کو پتہ چلنا بھی چاہیے کہ جس کے رائٹس کے لیے کوئی بندہ کورٹ میں جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ اس کا رائٹ ہے, اس کی پراپرٹی رائٹس ہیں, اس کے دیگر رائٹس ہیں جو لیٹیگیشن فائل ہوئی ہے اس کے نالج میں ہونی چاہیے. اور جب سائل کوئی کیس دائر کرتا ہے, اگر ہمیں فرض کر لیں کہ کچھ وکلا کو یہ اعتراض ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, تو جب اس نے کیس دائر کیا تو کسی نہ کسی سٹیج پر اس سائل کو عدالت میں بیان دینے, گواہی دینے اس کو آنا ہی پڑتا ہے. سر دیکھیں تب اگر آ سکتا ہے تو ابھی سر میں سمجھتا ہوں کورٹ میں دیکھیں ایویڈنس اسٹیج پہ اس نے آنا ہی آنا ہے. ادر اسٹیج پہ اگر کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کسی اپلیکیشن پہ اس کو آنا ہی آنا ہے. اب آنے کے دو طریقے ہیں, یا اس نے ان پرسن آنا ہے یا تھرو اٹرنی آنا ہے. اٹرنی بھی ویلڈ اٹرنی کے ذریعے ہے. اٹ مین کورٹ اس کی اٹینڈنس کسی وقت بھی آرڈر کر سکتی ہے, تو اٹینڈنس انشور تو کس اسٹیج پہ ہو سکتی ہے. جی بالکل. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ کی نے یہ جو نوٹیفیکیشن مراسلہ بھجوایا تھا پورے پنجاب کو, یہ انتظامی کمیٹی کی منظوری کے بعد پھر یہ مراسلہ ارسال کیا گیا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بوگس کیسز دائر کرنے والے لوگ ہیں ان کے راستے میں بند باندھا جا سکے, ان کو روکا جا سکے, تاکہ اس سارے سسٹم میں شفافیت آ سکے. تو اب جو پٹیشنر ہوگا ایٹ لیسٹ اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیس میں ہی دائر کر رہا ہوں, میری تصویر بنی اور مجھے پتہ ہے کہ میرے طرف سے اتنے کیس دائر ہوئے ہیں. عام طور پر تو یہاں پر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ایک سائل کی طرف سے کتنی پٹیشنیں فائل ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا اس حوالے سے لبے لباب تھا.